السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ شروع اللہ کے پاک نام سے کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آپ کو میں نبض دیکھنے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ نبض دیکھنے کا جو آلہ ہے وہ مریض کی طبیب کی انگلیاں ہیں۔ آلہ کے آج کل الیکٹرک آلہ بھی ہے، لیکن وہ طبیب کی انگلیوں کے مقابلے میں حکیم کی انگلیوں ایک لغوی سی بات ہے، کیونکہ اس میں آلہ نبض الیکٹرک آلے میں نہ آپ کو ادراک ہوگا، نہ احساس ہوگا، نہ کیفیت ہوگی، نہ اس کا حوال کا پتہ لگے گا، نہ ہی نبض کی ٹھوکر سے محسوس ہونے والے ارتشاء کی صورت کا پتہ لگے گا۔ اس لیے مریض حکیم کو چاہیے کہ وہ چاروں انگلیاں مریض کی کلائی پر انگوٹھے کی جانب رکھے، پھر شریان کی حرکت کا احساس کرے۔ یہ احساس اس کو 10 اجناس میں معلوم ہوگا، اور نبض کی اجناس جو ہیں وہ جمہور طباء نے موسٹلی حکماء حضرات نے 10 مقرر کی ہیں، جن میں ایک مقدار ہے، ایک زمانہ حرکت ہے، قوام ہے، مقدار رطوبت ہے، زمانہ سکون ہے، کیفیت شریان یعنی اس کی گرمی یا سردی ہے، استفاء اختلاف نبض ہے، وزن حرکت ہے، اور نبض نظم نبض ہے۔ یہ 10 منفرد اجناس ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ نبض کی مقدار، کیونکہ نبض جو ہے وہ ایک تڑپنے والا رگ ہے، جس کو ذہن نشین کرنے کے لیے ہم ایک قلم یا کیل سے تشبیہ لے لیتے ہیں، جس کا ایک طول ہے، ایک عرض ہے، تیسرا عمق ہے۔ اس لیے جس مقدار کی 3 ہی اقسام بنتی ہیں، یعنی کہ طول، طویل، عریض اور مشرف۔ اب ہم ان تینوں صورتیں، نبض مقدار کی کل 9 صورتیں ہیں۔ طویل نبض، طویل نبض وہ نبض ہے جس میں ہم صحت مند آدمی کی جو ہے وہ اس کی حرارت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اگر اس کی حرارت زیادہ ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نبض جو ہے وہ طویل ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری صورت جو ہے وہ ہے قصیر نبض کی، ٹھیک ہے۔ اس میں طویل کے مقابلے میں لمبائی کم ظاہر کی جائے گی۔ یہ بھی بیسیکلی طویل نبض کی ایک اس کا تعلق ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو اس کی لمبائی ہے، حرارت ہے، وہ کم ہوگی، جو حرارت کی کمی کی دلیل ہے۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ معتدل ہے، یعنی کہ نہ نبض لمبی ہوگی اور نہ ہی چھوٹی ہوگی، یعنی کہ یہ ان کے درمیان میں ہوگی، اور اس کو ہم جو ہے وہ معتدل نبض کہیں گے۔ اس میں جو ہے حرارت معتدل ہوگی۔ سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے طویل نبض جو ہے یہ جسمانی حرارت کا اظہار ہوتا ہے، اور قصیر نبض جو ہے یہ حرارت کی کمی کی دلیل ہے۔ جب حرارت جسمانی ضرورت کے مطابق ہو تو اسے معتدل کہا جاتا ہے۔ گویا یہ تینوں صورتیں ایک ہی نبض کی ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم نبض مقدار کہیں گے۔ کیونکہ حکیم کے پاس نبض دیکھنے کے لیے اور
انگلیاں ہیں، لہذا اس کی پیمائش، لمبائی اور کثیر کو ناپنے اور جانچنے کے لیے اعلیٰ معیار بھی انگلیاں ہی ہیں۔ جو نبض کی حرارت 4 انگلیوں سے زیادہ ہوگی تو یہ طویل کہلائے گی۔ اگر 3 انگلیوں کے درمیان رہے تو معتدل، اور اگر 2 انگلیوں سے بھی کم ہوگی تو کثیر کہلائے گی۔ میرے بھائیوں، ہم نبض کی جو ہے وہ اجناس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ پہلے ہم نے نبض کی مقدار کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ 3 ہیں، طویل ہے، عریض ہے اور مشرف ہے۔ طویل جو ہے وہ حرارت کو ظاہر کرتی ہے، آپ کو پتہ لگ گیا ہے، اور جو عریض ہے یہ آپ کی رطوبت کو ظاہر کرتی ہے۔ رطوبت کو ہم کیسے کریں گے، فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ جو ہے نا، اگر تو نبض جو ہے وہ تنگ ہو